بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو حدیث ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لائف سے ویڈیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث بیان کرتا ہوں، اور بیچ میں کبھی کچھ سنتیں آ جاتی ہیں آپ وسلم کی زندگی سے، تو میں آپ لوگوں کو الگ سے بیان کر دیتا ہوں، ادروائز حدیث ہی ہوتی ہے۔ آج کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس لحاظ سے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے اس کو۔ اور آج کی 3 حدیثیں جو میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ وسلم کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور صرف فکر آخرت جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر کرنا، یہ آج کا کانٹینٹ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی ہے شخص ایسا جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں اس بکری کے بچے کو جو مردہ ہے اس کو لے لے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی 1 درہم تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کو کسی ادنا سی چیز کے بدلے میں بھی نہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ اس سے زیادہ ذلیل ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ ایک انسان 1 درہم کے بدلے یا ایک چھوٹی سی ادنا سی بھی چیز ہے اس کے بدلے بھی اس بکری کا جو بچہ مردہ ہے جو مرا ہوا ہے اس کو نہیں لینا چاہتا، تو اللہ کے نزدیک دنیا جو وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہونے والی ہے، جس قدر یہ تمہارے نزدیک ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح تم اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کی کوئی قدر تمہارے نزدیک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک جو ہے دنیا کی بھی کوئی قدر اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایسے ہی لیٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو چٹائی کے اوپر، تو جس طرح پہلے ہماری ادھر مسجدوں میں بھی چٹائیاں، اب تو دریاں ہوتی ہیں نا، یا کارپیٹ آ گئے، اب تو اچھے اچھے قالین آ گئے، ورنہ پہلے چٹائیاں ہوتی تھیں، تو اس کے اوپر جب انسان بیٹھتا نا اس کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے پاؤں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چٹائی کے اوپر لیٹ جاتے تو آپ کے بدن مبارک کے اوپر نا نشان پڑ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو ہے نا آپ کے لیے کوئی اچھا سا بستر بنا دیں، تو جس کے اوپر آپ آرام سے آرام کر لیں اور آپ کو یہ نشان وغیرہ تکلیف نہ ہو۔ صحابہ سے تو چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی دیکھنی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دنیا کی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سائے کے لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو صرف اتنی سی اہمیت ہے دنیا کی، اور جو آج ہم لوگ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے پاگل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم بھولے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ کی سنتوں کو بھولے ہوئے ہیں، اور ہم صرف دنیا کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو پہلے میں نے حدیث بتائی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ابھی میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بتائی ہے وہ حدیث جو ہے وہ ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نہیں، وہ مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ ابن ماجہ میں بھی ہے وہ۔ تیسری حدیث جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو اس چیز کو جو لذتوں کو منقطع کرنے والی ہے، وہ ہے موت۔ جو لذتوں کو قطع کرنے والی ہے اور وہ ہے موت، یعنی موت کو انسان کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ چوتھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت کرتے ہیں، اچھا جو میں نے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث بتائی ہے وہ ترمذی شریف کی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیثیں اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، حالانکہ جو حدیث بتاتا ہوں وہ اتھینٹک ہوتی ہے اور اس کے ریفرنس میرے پاس ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ میں بھول جاتا ہوں، لیکن ابھی مجھے کیونکہ یاد ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو کسی حدیث میں ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے وہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تحفہ ہے مومن کا، یہ بہقی میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ موت جو ہے وہ ایز اے گفٹ ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ اب وہ کیوں ہے؟ تحفے سے خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہے، یعنی اب انسان کے دل میں آتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا قبر میں، مجھے تو اپنے اعمال کی گارنٹی بھی نہیں ہے، نہ مجھے اپنے اعمال کے بارے میں پتہ ہے کہ جی میرے اعمال ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو اگر انسان کو ڈر ہے تو اس کی تدبیر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایسے اعمال انسان کرے کہ جس سے انسان کو موت سے ڈر لگنا ختم ہو جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرے، آپ نے بتایا وہ راستے کو پہ چلے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، انسان آرام سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری تو پھر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا آگے حضرت برا بن عازب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن حدیث بڑی زبردست ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں. یہ آخری حدیث ہے اس کانٹینٹ سے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر کرنا. ٹھیک ہے. حضرت برا بن عازب سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے، یعنی جب مومن انسان جو ہے وہ دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے، تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. اب مومن جو ہوتا ہے نا، اس کو تو جیسی آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی میں تو جنت میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے احوال ایسے ظاہر کر دیتا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے فرشتے خوشی خوشی آتے ہیں، اچھے لباس میں، اچھے چہرے والے. کفن بھی جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا اچھا کفن ہوتا ہے، خوشبو جنت کی آ رہی ہوتی ہے. تو وہ تو کہتا ہے بھائی مجھے تو جلدی سے لے کے جاؤ جنت، قبر میں دفن کرو اور میں تو جنت میں جاؤں. اب وہ جو اتنا لمبا لیٹ کر رہے ہوتا ہے نا کسی کے انتظار میں، دنیا داری میں جو تقاضے جو پورے کیے جا رہے ہوتے دنیا کو دیکھتے ہوئے، اب وہ اس سے تنگ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو جلدی سے دفن کرو، میں تو جنت میں جاؤں اور دنیا کی جو ایک پریشانی والی جو ایک زندگی تھی 70-80 سال کی، وہ میری ختم ہوئی، اب سکون ہی سکون، آرام ہی آرام. اور جو گناہ گار ہوتا ہے نا، تو وہ تو کہتا ہے بھائی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے تو یہیں رکھو، مجھے نہیں جانا. کیونکہ اس کو وہاں پہ جو فرشتے ہیں وہ ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو جو سزائیں اس کو ملنی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور اس کو اس کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور اسے مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے. یعنی مومن کا جو ہے کفن بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کی جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں یعنی آسمان کی طرف، اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے. اب دیکھو نا، فرشتے بھی اس کے اوپر رش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سی روح ہے جس کو فرشتے اس طرح ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس کو ایز. یہ فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے. پھر آسمان تک اس کو پہنچاتے ہیں. یعنی اب اس کو دیکھو حسب نسب بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے، فرشتے اس کو بتاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بھئی یہ اس کا بیٹا ہے. اس کو اچھے اچھے القاب سے اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس کے دروازے کھلواتے ہیں اور دروازے کھول دیا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک لے جاتے ہیں. اب جو ڈیوٹیاں جس طرح آسمانوں پہ فرشتوں کی ہے نا، تو وہ آگے سے آگے ایک فرشتے کو مل گیا، پھر اس کے آگے جس کی ڈیوٹی پھر وہ اس کو آگے لے کے جاتا ہے، پھر اس سے آگے لے کے جاتا ہے، اور راستے میں جو جو فرشتے اس کو پوچھتے ہیں اس کو بتاتے بھی جاتے ہیں، اور اس کو اچھے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے. اس کو مشک جو جنت کی خوشبو ہے اس میں مہک آ رہی ہوتی ہے. کفن بھی اس کو جنت والا دیا جاتا ہے. اب دیکھو کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے ایک مومن کو. یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو، ٹھیک ہے، اور اس کو سوال جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ. اب اس کا نامہ اعمال تو علیین میں لکھ دیا، لیکن سوال جواب کے لیے اس کو نیچے زمین پہ لے جاؤ. سو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے. اصل جو عذاب ہوتا ہے نا وہ تو روح پہ ہوتا ہے، بدن تو کل سڑ جاتا ہے، 7-8 مہینے سال زیادہ سے زیادہ ختم ہو جاتا ہے جسم. قبر اگر کھودی جاتی ہے سال بعد یا 1.5 سال بعد، تو اس میں سے وہی جسم کے انسان کے ایسے حصے کی ہڈیاں صرف بچ جاتی ہیں 4-5، جو تھوڑی مضبوط جو موٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، جو بکھرنے میں یا مٹی کے نملنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ادروائز جسم وغیرہ تو سب ختم ہو جاتا ہے، روح کے اوپر اصل ہوتا ہے. تو جہاں روح کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے علیین میں، اس کا نامہ اعمال رکھا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو واپس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو زمین پر لے جاؤ. مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی. اب چینج تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مومن انسان ہے، بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گی. مرنے کے بعد ہر حقیقت کو معلوم ہوگا حقیقت کے بارے میں. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے جو فرشتے سوال جواب کرتے ہیں نا، جو قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. تو مطلب یہ کہ جب انسان مرتا ہے اور اگر نیک انسان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو فرشتے جو ہیں اس کا کفن بھی چینج کر دیتے ہیں، اس میں سے مہک بھی مشک کی آ رہی ہوتی ہے. پھر اس کو فرشتے جو ہیں وہ اوپر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آسمان کا فرشتہ اس کو الگ پروٹوکول دیتا ہے. پھر اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور اس کا حکم جاری فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کو دوبارہ زمین پہ لوٹا دو. دیکھو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز تو ویسی ہی ہوگی. اب ایسا نہیں ہے کہ سوال جواب بھی نہیں ہوگا، اگر مومن ہے تو اسے سوال بھی نہیں ہوگا، اس کو ڈائریکٹ جنم نہیں. سوال جواب تو سب سے ہوگا، مومن سے بھی ہوگا، کافر سے بھی ہوگا، جو گناہ گار ہے اس سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا، ٹھیک ہے نا.
تو اسی وجہ سے اس کی روح کو واپس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو زمین پہ لے کے جاؤ، اور پھر اب اس سے دوبارہ فرشتے جو وہ سوال کر رہے ہیں تیرا رب کون ہے، من ربو کا، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے اسلام ہے، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شخص جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں وہ کون ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے، اب آسمان سے پکارا جا رہا ہے، میرے بندے نے صحیح جواب دیا ہے۔ یہ 3 سوال جو کیے گئے ہیں یہی اصل ہے، جس نے ان سوالوں کا جواب دے دیے وہ پار ہو گیا، جس نے نہیں دیا تو اس کے اوپر پھر عذاب ہوگا۔ اس کے لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو۔ اب پھر اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک یعنی لباس، قیمتی لباس جو ہے اس کو پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ یعنی قبر کے اندر سے ہی جو مومن ہوتا ہے نا اس کی قبر جو ہے اتنی کھلی ہو جاتی ہے کہ وہ جو چھوٹی سی قبر لگ رہی ہوتی ہے نا ویسے اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اندر دفن ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خوب اس کو وسیع و کشادہ کر دیتا ہے، اور اس کے اندر سے کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی، اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سو اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے کھڑکی کھل جاتی ہے، وہیں سے اس کو خوشبو بھی آتی رہتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح حدیث ہے نا آپ سے کہ دوزخ جو ہے قبر جو ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کہ جنت جو ہے اس کے لیے قبر جو ہے اس کے لیے باغ بن جاتی ہے، اور اگر گناہ گار ہے، کافر ہے، تو قبر جو ہے اس کے لیے دوزخ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں کافر کا حال بیان کیا جاتا ہے، اور وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ جو چیزیں جنتی کے لیے بتائی گئی ہیں کافر کے لیے وہ بالکل الٹ ہے۔ حدیث لمبی تھی تو ایک پارٹ بتایا گیا ہے کہ مومن کا، تاکہ مسلمانوں اویئرنیس آ سکے اور ان کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ بھئی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، جو ہمیں مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف کچھ سالوں کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جس طرح آج کل دن یا سال گزر رہے ہیں تو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور زندگی دن بائی دن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے انسان کی۔ تو دنیا کی فکر چھوڑ کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، یہی ہمارے بزرگ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتلاتے ہیں، اور اسی فکر ہمیں دلاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ دنیا کو صرف ایک ضرورت تک کے لیے استعمال کریں، اس کو اتنا اپنے اوپر حاوی مت کر لیں کہ آپ کو آخرت کی فکر بھول جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھول جائیں۔ آج دیکھا جائے اپنے ارد گرد ہی اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو حال تو ہمارا یہی ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر زیادہ ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ انسان کی فطرت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جو اس کے سامنے چیز ہوتی ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جو چیز سامنے نہیں ہے اس کی طرف فکر نہیں کرتا، اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے اب کیونکہ جنت سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوزخ کی سزائیں سامنے نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے سب بیان کر دیا، تو انسان اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہا۔ اب سامنے دنیا کی لذتیں ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور گلیمر ہے، ٹھیک ہے نا، اور بزنس، مال، پیسہ، ہر چیز جو انسان خریدنا چاہے، برانڈ، یہ وہ سارا، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے ہم اس کی طرف اٹریکٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمیں نظر نہ، اگر آج اللہ تعالیٰ جنت بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دے اور دوزخ بھی ظاہر کر دے تو شاید انسان کبھی سجدے سے بھی نہ اٹھے نا۔ تو اس لیے دنیا کی فکر کو چھوڑیں اور آخرت کی فکر کریں۔ جو حالات آج کل چل رہے ہیں اور آگے جو حالات آگے ہونے ہیں، جو اس طرح انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہیں۔ تو اس لیے فکر کریں آخرت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں اور آپ کی سنتوں کے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔